अस्सलाम वालेकुम, बोलिस में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ महरूख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की माशी मुश्किलात अब हल होने के करीब हैं। IMF से $7 अरब कर्ज की मंजूरी का इम्कान जाहिर किया गया है। कर्ज मुआहदे की एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी मिलना पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे और अदायगियों का दबाव कम होगा। हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। IMF मान गया, पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी का इम्कान है। 37 माह में रकम पाकिस्तान को किस्तों में मिलेगी। पहला इख्तिसादी जायजा 6 माह बाद होगा। पाकिस्तान को अब मजीद कमर कसनी पड़ेगी। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान को टैक्स आमदनी बढ़ाना होगी। टैक्स आमदनी में GDP का 1.5% इजाफा रवा माली साल के दौरान किया जाएगा। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए GDP में टैक्सेस का हिस्सा 3% तक बढ़ाया जाएगा। तवानाई शोबे में इस्लाहात और गर्दिशी कर्जे को भी कंट्रोल करना शराइत में शामिल है। मौशी इशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। IMF की आयद करदा शराइत कड़ी थी, जिन्हें पूरा कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा कि IMF की कुछ शराइत लोग चीन से था। चीनी हुकूमत ने माजी की तरह दोबारा पाकिस्तान का हाथ मजबूत कर दिया है। चीनी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ। चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात के ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान में महंगाई 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। रवा साल महंगाई की शरह 15% रहेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 2.8% तक रहने का इम्कान है, जबकि पाकिस्तान की मौशी एक्टिविटी माली नज़्म ज़ब्त की वजह से बेहतर हुई है। IMF प्रोग्राम के बाद साल 2025 में शरह नमू में मजीद बेहतरी का इम्कान है। और अब आपको ये बताएं कि जो हुकूमत को तंग करेगा, हुकूमत ने उसे तंग करने का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के खिलाफ घेरा तंग करने का इंदिया दे दिया है। FBI ने नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करके टैक्स रिटर्न जमा ना करवाने वालों पर 15 अक़साम की पाबंदियां आयद करने का फैसला कर लिया है। गाड़ी बेच सकेगा ना खरीद सकेगा, बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेगा, मोबाइल में सिम होगी लेकिन कॉल नहीं कर सकेगा, चूल्हे में गैस और तारों में बिजली नहीं होगी, बैंक में अकाउंट भी नहीं खोल पाएगा। नॉन फाइलर नॉन एक्टिव। 1 अक्टूबर से नॉन फाइलर्स के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी। टैक्स रिटर्न जमा ना कराया तो 15 मखसूस सरगर्मियों पर पाबंदी लग जाएगी। इब्तदाई तौर पर जायदाद और गाड़ी की खरीद फरोख्त, बैरून मुल्क सफर, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदी लगेगी। नॉन फाइलर्स के मजे खत्म, कैटेगरी को सिरे से ही खत्म किया जा रहा है। लेन देन पर टैक्स के बजाय मामूली फीस देने वाले अब नहीं बच सकेंगे। FBR का 10 बड़े शोबों से अरबों रुपए टैक्स वसूली का प्लान है। जदीद मशीन लर्निंग और एल्गोरिथम्स के जरिए टैक्स नादहिंदगान की शनाख्त की जाएगी। FBR के पास पहले ही शहरियों की ट्रांजैक्शंस का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। FBR के इक़दाम को ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया जाएगा। नाजरीन, चंद लम्हों कबल एक रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, जिसमें तफसीली तौर पर बताया गया था कि नॉन फाइलर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। उमर हयात खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उमर, अब ये फैसला कर लिया गया है कि नॉन फाइलर्स एक्टिव नहीं रहेंगे, बहुत सारी पाबंदियां लगा दी जाएंगी। नॉन फाइलर्स जिनकी इनकम 50,000 रुपए से ज्यादा है वो अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जिनकी जो माहाना इनकम है। और अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो वो नॉन फाइलर जो है वो कंसिडर होंगे। और नॉन फाइलर्स के खिलाफ जो है अब बाकायदा तौर पर ये नॉन फाइलर की कैटेगरी जो है वो खत्म करने की तजवीज़ सामने आई है। 15 पाबंदियां टैक्स नादहिंदगान पे लगेंगी और इब्तदाई तौर पर 5 पाबंदियां लगाई जाएंगी, जिनमें जायदाद, गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, बैनुल अक़वामी सफर, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी पर पाबंदियां शामिल है। उसके साथ साथ जायदाद और बैनुल अक़वामी सफर अकाउंट खोलने पर पाबंदी होगी। स्टेट बैंक के साथ मिलकर टैक्स ना देने वालों की निगरानी भी की जाएगी। हज, उम्रा, ज़ियारत और दीगर मजहबी सफर जो है वो इन पाबंदियों में शामिल नहीं होंगे। ये बेसिकली फैसला जो है वो बजट 2024-25 में किया गया था और वजीर खजाना ने कैटेगोरिकली इस चीज को मेंशन किया था कि उन्होंने कहा था कि जो नॉन फाइलर की इस्तिलाह है उसको खत्म करेंगे और बाकायदा तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और हमने ये देखा कि जो टिकट्स हैं बैरूनी ममालिक के, उन पर जो फाइलर हैं और नॉन फाइलर हैं उनके टिकट्स की जो उन पर टैक्स था
اس کو بھی بڑھایا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پابندیاں اب لگائی جا رہی ہیں, اس سے پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو بجلی گیس کے جو کنیکشنز ہیں وہ منقطع کیے جائیں گے, یہ بھی IFBR کی جانب سے کہا گیا تھا. اور اس سے پہلے ایک ایکسرسائز ہو چکی ہے کہ 5,67,000 جو نان فائلرز تھے ان کی جو سمز ہیں وہ بلاک کی گئیں, اور باقاعدہ طور پر جن لوگوں نے اپنی ریٹرنز فائل کی تو ان کی جو سمز ہیں وہ اوپن کی گئی, جن لوگوں نے ریٹرنز فائل نہیں کی ان کی سمز جو ہیں وہ بلاک ہی رہی ہیں. تو یہ اب ایک باقاعدہ طور پر جن کی انکم 50,000 روپے سے زیادہ ہے ماہانہ انکم, تو وہ اب فائلر بن سکتے ہیں. وہ اپنے ٹیکس ریٹرنز جو ہے وہ فائل کریں گے باقاعدہ طور پر, اور اگر نہیں کریں گے تو وہ نان فائلر کنسیڈر ہوں گے. اگر وہ نہیں کریں گے تو نان فائلرز کنسیڈر ہوں گے اور پھر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا عمر. بلیٹن میں مزید بھی خبریں شامل کریں گے, وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ملک دشمنوں کا بلوچستان میں خواتین کو خود کش حملوں کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ ناکام بنایا گیا ہے. CTD اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے خود کش حملے کے لیے مغوی نرس عدیلہ کو بازیاب کرا لیا. عدیلہ کا کہنا تھا کہ میرا کام لوگوں کی زندگیاں بچانا تھا, مگر ملک دشمنوں نے مجھے لوگوں کی زندگیاں لینے پر مجبور کر دیا. مجھ جیسے کئی نادان اور بھٹکے ہوئے نوجوان اب بھی پہاڑوں پر موجود ہیں. یہ ملک دشمن بلوچوں کو بدنام کر رہے ہیں. بلوچ ایسے نہیں جیسے یہ لوگ دنیا کو دکھا رہے ہیں. بلوچ خواتین کو بندوق کی نوک پر اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور اپنے ناپاک مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. سنہرے خوابوں کا جھانسا, بہتر زندگی کا لالچ, دہشت گرد مسیحاؤں کو قاتل بنانے لگے. صنف نازک کو مذموم مقاصد کے حصول کے لیے فرنٹ لائن پر رکھ لیا. بلوچستان سے بازیاب مغوی عدیلہ نے دہشت گردوں کے ناپاک ارادوں کا پول دنیا کے سامنے کھول دیا. مجھے اس طرح بہکایا گیا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آ رہا. کوئٹہ میں اہل خانہ کے ہمراہ پریس کانفرنس میں بازیاب کی گئی عدیلہ نے بتایا کہ وہ نرسنگ کے شعبے سے وابستہ تھی, اور اسی دوران اس کی ملاقات ایسے لوگوں سے ہوئی جنہوں نے اسے خودکش حملوں کی جانب راغب کیا. میرا کام ہے لوگوں کی زندگیاں بچانا, لوگوں کی مدد کرنا. میں ایسے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہی جن لوگوں نے مجھے بہت بہکایا. عدیلہ کا کہنا تھا کہ مجھے ورغلا کر پہاڑوں پر لے جایا گیا, سنہرے خواب دکھائے گئے, وہاں کئی نوجوان بھی تھے. مجھے یہ بتایا گیا کہ وہاں پر آپ کو ایک نئی زندگی مل جائے گی, لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہاں پر میں نے ایسے نوجوان بھی دیکھے کہ ان کے وہ بھی ایسے دکھائے ہوئے تھے. عدیلہ نے یہ بھی بتایا, میں چشمدید گواہ ہوں, بلوچ لوگ ایسے نہیں جو اپنے ہی لوگوں کو نشانہ بنائیں. یہ ہم بلوچ لوگوں کو ورغلا کر اور بہکا کر لے جاتے ہیں. مجھے اس طرح بہکایا کہ میں خود کش حملے کرنے کے لیے خود ہی راضی ہو گئی. عدیلہ کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کی جانب سے یہ تاثر دینا کہ بلوچ خواتین اپنی مرضی سے خود کش حملہ کرتی ہیں سراسر جھوٹ ہے. دہشت گرد بلیک میل کر کے بلوچ خواتین کو ورغلاتے ہیں. یہ جو آج کل کا تاثر ہے کہ بلوچ خواتین غلط ہے. پریس کانفرنس میں موجود عدیلہ کے والد نے کہا, پہاڑوں پر بیٹھے لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کیسے بلوچ ہیں جو بلوچ کی بیٹی کو ورغلا کر لے گئے. وہاں پہاڑوں پر کئی بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں بندوق ہے. جو پہاڑوں پر جاتے ہیں ان کا زندہ واپس آنا ناممکن ہے. جو پہاڑوں میں بیٹھے ہیں وہ بھی بلوچ ہم بلوچ ہیں. آپ مجھے بتائیں, ایک بلوچ کی بیٹی کو یہاں اٹھا کے لے جائے اپنے فرصت ذات کے لیے, ایک کہاں کا بلوچی ہے. CTD حکام کے مطابق 16 ستمبر کی شام موصول کال میں بتایا گیا کہ ان کی بیٹی لاپتہ ہے جو نرسنگ کے شعبے سے وابستہ ہے, جس پر قانون نافذ کرنے والے اہلکار فوری حرکت میں آئے اور عدیلہ بلوچ کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا. پاکستان میں دہشت گردوں کی جانب سے اپنے ناکام ارادوں کی تکمیل کے لیے خواتین کو خودکش بمبار بنا کر استعمال کرنا زیادہ پرانی بات نہیں ہے. قلعظم بلوچ لبریشن آرمی سمیت متعدد دہشت گرد تنظیمیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے خواتین کو بطور ڈھال متعدد بار استعمال کر چکی ہیں. یہ رپورٹ دیکھیے. بڑی خبر آپ کو دیں گے. سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر عمل درآمد کے معاملے پر نئی پیش رفت سامنے آئی ہے. دو ممبران کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کی رائے دے دی گئی ہے. بات کریں گے فہد چودھری, ہمیں جوائن کر رہے ہیں. فہد, بتائیے گا کیا کچھ ہوا ہے آج اجلاس میں؟ جی دیکھیے, سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا آج 7واں اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے. ذرائع کے مطابق ایک اور اجلاس بلانے پر اتفاق کیا گیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے 2 ممبران نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کی رائے دی ہے. منقسم
رائے ہے الیکشن کمیشن کی، اور دونوں ممبران نے قانونی ٹیم کی تجاویز سے عدم اتفاق کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کل پھر اس معاملے پر مشاورت کرے گا، اور دو جو ممبران ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد عمل درآمد نہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور فیصلے پر فوری عمل درآمد کر کے نظر ثانی درخواست دائر ہونے کا انتظار کیا جائے۔ ٹھیک ہے فہد، شارٹلی بتا دیجیے گا کل بھی اجلاس ہوگا؟ جی بالکل، کل دوبارہ اجلاس ہوگا چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت، اور کوشش الیکشن کمیشن کی یہ ہے کہ اس پر کوئی متفقہ فیصلہ کیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ اب تک یہ سامنے آیا ہے کہ دو ممبران جو ہیں الیکشن کمیشن کے، صحیح، ٹھیک ہے فہد، اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ بڑھ کے مارنا اور گالی دینا آسان ہے، کچھ لوگوں نے سیاست کو بدنام کیا ہوا ہے۔ ہم گالی کی سیاست نہیں کرتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فیصلہ آباد میں تقریب سے خطاب، کہا پہلے بحث ہوتی تھی کہ ملک نے کتنی ترقی کی، کتنے منصوبے مکمل ہوئے، اب بحث ہوتی ہے کہ کس نے کتنی اونچی آواز میں گالی دی۔ جو ہے اس کو بدنام کیا ہوا ہے۔ سیاست ہم سب کی زندگیوں کا حصہ ہے، اور اگر ہم اچھی سیاست نہیں کریں گے تو ہمارا ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ کوئی نوجوان، مجھے ایک نوجوان کھڑا ہو کر کہہ دے کہ پچھلے 6 سال میں کسی نوجوان کو میرٹ پہ نوکری ملی ہے، ایک نوجوان یہ مجھے کہہ دے۔ کام کچھ کرنا نہیں ہے اور گالی نکالنی ہے، جب منہ کھلے اس میں سے غلاظت کے ڈھیر آپ کہنا شروع کر دیں۔ کارڈ دیے ہم نے کہ جو بچے جن کی زندگیوں کو خطرہ ہے اور ان کی ہارٹ سرجری ہونی ہے، اور 15,000 بچوں کا بیک لاگ ہے، ویٹنگ لسٹ ہے، تو ہم نے ایک ہارٹ سرجری پروگرام شروع کیا ہے جس میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ لیس دین اے ویک الحمدللہ ہم 100 سے زائد سرجریز بچوں کی کر چکے جن بچوں کی زندگیوں کو خطرہ تھا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔